رضوان سینئر ایشین گیمز میں حصہ لینے والی پاکستانی ہاکی ٹیم کے کپتان ہیں۔ اپنے دیگر ساتھیوں کی طرح رضوان سینئر نے بھی قومی تربیتی کیمپ میں صبح شام انتہائی سخت ٹریننگ کی، لیکن ٹریننگ کے دوران ان کا ذہن صرف اس وجہ سے بہت پریشان رہا کہ پاکستانی ہاکی ٹیم کے تمام کھلاڑی کئی ماہ سے اپنے ڈیلی الاؤنسز سے محروم رہے تھے۔ یہ واجبات تربیتی کیمپ ختم ہونے سے صرف 3 روز پہلے ادا کیے گئے۔ پروفیشنل جو ہمارا جو سمجھ لیں یہی ہاکی ہے، ہم اسی سے کما رہے ہیں۔ جب ہمارا گھر کا خرچہ یا یہ نہیں چلیں گے، مینٹلی ڈسٹرب ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ ہماری پرفارمنس میں ظاہری ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹریننگ ہم 110% کر رہے ہوتے ہیں، مینٹلی ہم اپسیٹ ہوں گے تو اس میں ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری جو ہے کارکردگی اس میں فرق پڑے گا۔ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر کھلاڑی کا سینٹر کانٹریکٹ ہونا چاہیے کہ ہر ماہ اس کو باقاعدہ ٹورز لگے یا نہ لگے، ہر ماہ پی ایچ ایف کی طرف سے ہمیں تنخواہ ہونی چاہیے۔ ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے کوچ رولینڈ آلٹمنز ایک مرتبہ پھر پاکستانی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ بنے ہیں، لیکن ٹیم کی غیر مستقل مزاج کارکردگی سے وہ فکر مند ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیم کی کارکردگی میں ابھی تک مستقل مزاجی نہیں ہے۔ پچھلے 2 ٹورنامنٹس میں ٹیم نے چند بہت ہی اچھے میچز کھیلے، جن میں اولمپک کی نمبر 2 ٹیم بیلجیم اور اولمپک چیمپئن ارجنٹائن کے خلاف میچز شامل ہیں، لیکن ساتھ ہی کچھ مایوس کن لمحات بھی تھے جن سے ہم اب بچنا چاہیں گے اور اپنی کارکردگی اور نتائج میں مستقل مزاجی لانے کی کوشش کریں گے۔ پاکستانی ہاکی ٹیم کی کارکردگی اس سال کامن ویلتھ گیمز اور چیمپئنز ٹرافی میں زیادہ اچھی نہیں رہی۔ ٹیم کے مینیجر حسن سردار کے خیال میں اس کی ایک بڑی وجہ فارورڈز کی ناکامی تھی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ نتیجہ جو ہم نے محنت کی اور فارورڈ لائن کو ہم نے گول کرنے کے لیے، اس میں ہوں، ریحان ہیں، اسپیشلی ہم دونوں زیادہ اس پہ محنت کر رہے ہیں، پھر سکلین ہے ہمارے ساتھ، تو ہم اس پہ کر رہے ہیں کہ گول، ہاؤ ٹو اسکور اے گول، اور ہم نے پینلٹی کارنر کیسے لینا ہے۔ پاکستانی ہاکی ٹیم اگر ایشین گیمز میں طلائی تمغہ جیت لیتی ہے تو وہ اولمپکس میں براہ راست جگہ بنا لے گی، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اولمپکس میں شرکت کے لیے کوالیفائنگ مقابلے کی تلوار اس کے سر پر لٹکتی رہے گی۔